يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا يا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أين بعد أسقي جنين الركايا والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا رحمك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ عزیز طالبات آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گی۔ انشاءاللہ آج ہمارا جو پارہ ہے وہ 11واں پارہ ہے۔ کل ہم نے 10ویں پارے کا خلاصہ کیا تھا جس میں مال غنیمت کے تقسیم کے جو اصول تھے ان کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس کے جو قوانین تھے
ان کا احاطہ کیا تھا۔ ساتھ ہی منافقین کے بارے کے اندر جو چیزیں ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر مسلمانوں کو ہوشیار رہنے کی تاکید کی گئی تھی، اور جہاد کے لیے ساز و سامان کی مکمل تیاری کا حکم بھی دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھاریں، اور پھر ان کو تلقین کی گئی تھی کہ اور جہاد میں جو ہے کامیابی کے اصول بتائے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی کل ہمارے پارے کے اندر سورۃ التوبہ شروع ہوئی تھی، جس کے مضامین جو ہے مشرکین کے بارے کے اندر تھے۔ 4 طرح کے مشرکین تھے، اور ان سے عہد کے بارے میں کس طریقے سے معاہدہ کیا جائے گا، اس بارے کے اندر ہم نے کل تفصیلی احکامات کا احاطہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس میں غزوہ حنین کے بارے کے اندر پڑھا تھا کہ مسلمانوں کی اللہ رب العزت نے کس طرح مدد فرمائی تھی، اور کن چیزوں سے روکا گیا تھا کہ اپنی طاقت کے اوپر انسان کو زیادہ جو ہے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، توکل صرف اللہ رب العزت کے اوپر ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس رکوع اور ان صورتوں کے اندر بھی مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا گیا تھا، اور ساتھ ہی جو اس میں شریک نہیں ہو رہے تھے ان کی مذمت بیان کی گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی منافقین اور مومنین کے احوال بتائے گئے تھے کہ منافقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی کوئی نیک کام نہیں کرتے، دوسروں کو بھی نیکی سے روکتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا اس کے بالمقابل جو ہے چیزیں برعکس ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کل کے رکوع کے اندر ہم نے منافقین کی جو سازش تھی کفار سے متعلق، ان کی سازشوں کے بارے کے اندر پڑھا تھا کہ کس طریقے سے وہ سازشیں کیا کرتے تھے، اور اسی تبوک کے واقعے کو لے کر جو ہے جہاد اور اس میں جانے یا نہ جانے والوں کے بارے میں بیان تھے کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو استطاعت ہونے کے باوجود بھی اس میں نہیں جا سکتے تھے، تو ان کے لیے تفصیلی احکامات تھے۔ آج کا ہمارا پارہ 11واں پارہ ہے، اور اس میں سورۃ التوبہ کے 12 رکوع سے 16 رکوع جو کہ مکمل صورت ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ یونس شروع ہوگی جو کہ 11 رکوع کے اوپر مشتمل ہے، اور سورۃ الحود کی تقریباً 5 آیات اس پارے کے اندر شامل ہیں۔ سورۃ التوبہ شروع ہو رہی ہے جو کہ سابقہ پارے کے اندر شروع ہو چکی تھی، اور یہاں پر 12ویں رکوع کا ہی حصہ چل رہا ہے۔ پارہ شروع ہو رہا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں جب تم لوگ تبوک سے واپس ان منافقین کے پاس جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دینا کہ تم عذر پیش نہ کرو، ہم ہرگز تمہاری کسی بھی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ اللہ نے تمہارے حالات سے ہمیں اچھی طرح واقف کر دیا ہے، اور آئندہ بھی اللہ بھی تمہارا طرز دیکھے گا اور رسول بھی۔ پھر تمہیں لوٹا کر اس کی ذات کے سامنے کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا علم ہے، وہ پھر تمہیں بتائے گا جو تم کچھ کر رہے ہو۔ یہاں پر ان بدترین منافقین کا ذکر ہے جو جہاد میں جانے کے لیے طرح طرح کے بہانے اور ہیلے تلاش کر رہے تھے۔ تو ان میں اس روایت میں ہے کہ کچھ ایسے صحابی بھی تھے جو جانا چاہتے تھے لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ جا نہیں سکے تھے، اور انہوں نے بڑی خوش دلی سے اپنی اس بات کا اعتراف کر لیا تھا۔ یہاں پر اس رکوع کے اندر ان منافقین کا ذکر ہے، ان کی منافقت کی جو ہے سخت مذمت کی گئی ہے، اور ساتھ ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے 2 گروہ کا ذکر بھی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آگے 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور 13ویں رکوع کی آیات اس طریقے سے آپ کے سامنے ہے کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اس رکوع میں سب سے پہلے تو مہاجرین اور انصار کے لیے اللہ کی رضا کی بشارت ہے، اس بنا پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ پھر ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جو گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں مگر پھر توبہ کر لیتے ہیں اور آئندہ اس سے باز بھی آ جاتے ہیں۔
ان کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرے گا مگر وہ منافقین جو اپنے جرائم کا اقرار ہی نہ کریں، نہ ہی گناہوں پہ شرمندہ ہوں، تو ان کی توبہ کی قبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر مسجد زرار کا بھی ذکر ہے، اور اس مسجد کے بارے میں جو ہے یہ واقعہ ہے، کچھ اس طرح سے تفصیل ہے کہ منافق لوگوں جو تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک سازش کے تحت، یہ منافقین کا ایک بہت شریر گروہ تھا جنہوں نے ایک خطرناک سازش کے تحت ایک عمارت مسجد کے نام پر بنائی تھی، اور یہ مدینہ منورہ کے قبیلے خزرج میں ابو عامر نام کا ایک شخص تھا جو عیسائی ہو گیا تھا، اور اس نے رہبانیت اور درویشی کی زندگی اختیار کر لی تھی۔ مدینہ منورہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لانے سے پہلے اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اسے بھی دین حق کی دعوت دی، لیکن اس نے حق دعوت کو قبول کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو اپنا حریف سمجھ لیا اور آپ کی دشمنی پر اپنی کمر بستہ کر لی۔ جنگ بدر سے لے کر جنگ حنین تک کفار مکہ سے جتنی بھی جنگیں ہوئی تھیں، ان سب میں یہ مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی مدد اور ان کی تائید کرتا رہتا تھا۔ جب جنگ حنین میں بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ شام چلا گیا، اور وہاں سے مدینہ منورہ کے منافقین کو خط لکھا کہ یہاں شام میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے مسلمانوں کو ختم کر ڈالے، لیکن اس کام کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ جو ہے ایک ایسا محاذ بناؤ کہ جب روم کا بادشاہ حملہ کرے تو اندر سے اس کی مدد کر سکو۔ اسی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ تم ایک ایسی عمارت مسجد کے نام پر بناؤ جو بغاوت کے مرکز کے طور پر استعمال ہو، اس میں خفیہ طور سے ہتھیار بھی جمع کرو اور آپس میں مشورہ بھی یہی کیا کرو، اور میری طرف سے اگر کوئی ایلچی وغیرہ آئے تو اسے بھی یہاں ٹھہرایا کرو۔ چنانچہ ان منافقین نے قبا کے علاقے میں یہ عمارت تعمیر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ بہت سے کمزور لوگوں کو مسجد قبا دور پڑتی ہے، اس لیے اس کی آسانی کی خاطر ہم نے یہ مسجد تعمیر کی ہے، آپ کسی وقت اس میں تشریف لا کر نماز پڑھیں تاکہ اسے برکت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تبوک جانے کی تیاری میں مصروف تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ابھی تو میں تبوک جا رہا ہوں اور واپسی پر اگر اللہ نے چاہا تو میں وہاں آ کر نماز پڑھوں گا۔ لیکن جب آپ تبوک سے واپس تشریف لائے اور مدینہ منورہ سے کچھ دور ایک مقام پر آپ نے اپنا جو ہے ڈیرا ڈالا تو وہاں پر یہ آیتیں نازل ہوئی اور آپ پر اس نام نہاد مسجد کی جو ہے حقیقت کو کھول دی اور آپ کو وہاں پر نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو صحابہ جن میں شاید مالک بن خشیم تھے اور معن بن عدی تھے، تو ان کو بھیجا کہ اس عمارت کے پاس جاؤ اور اس کو جا کے تباہ کر دو، تو ان حضرات نے اس عمارت کو جا کے جو ہے منہدم تباہ کر دیا۔ اس کے مقابلے میں قرآن کریم میں جو ہے مسجد قباء کی جو ہے عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تعمیر فرمائی تھی جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے اور قباء کی بستی میں تقریباً 14 دن آپ نے قیام فرمایا۔ یہ پہلی باقاعدہ مسجد تھی جو آپ نے تعمیر فرمائی، اور مسجد نبوی بھی اسی کے مصداق میں داخل ہے جو آپ نے قباء سے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد تعمیر فرمائی تھی۔ ان دونوں کی جو بنیاد تھی وہ تقویٰ پر تھی اور اللہ کی خوشنودی پر تھی، اس لیے اس مسجد کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ اس میں نماز پڑھنے والے پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں، اور اس کے جسم پہ ظاہری پاکی بھی داخل ہے اور اعمال اور اخلاقی پاکی بھی داخل ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس رکوع میں جو غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر سکے تھے ان میں دو گروہ تھے۔ ایک وہ گروہ تھا جو سستی کی وجہ سے صرف جا نہیں سکے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً یہ 10 لوگ تھے اور ان میں 7 لوگوں نے جو ہے توبہ کے معاملے میں کافی جلدی کی تھی اور اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے قبل ہی ستونوں سے باندھ لیا تھا، جبکہ 3 صحابہ کا بھی اس میں ذکر ہے اور آگے آیت میں انہی کے بارے میں ہے، اور اس کا واقعہ جو ہے احادیث میں اس انداز سے بیان کیا گیا ہے گویا کہ بالکل آپ اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کی توبہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، ان کی توبہ قبول ہوئی اور ان کی ایمانوں کی سچائی کو ثابت کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی آگے 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر
آیات اس طریقے سے آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے تو اس رکوع میں اللہ نے ان مسلمانوں کو نہایت ہی عظیم الشان جو ہے انعامات کی خوشخبری دی ہے، جو اپنی جانوں اپنے مالوں کو اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں۔ ان کے لیے انعامات کیا ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ اللہ نے مومنین سے ان کی جان اور ان کا مال جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ اس طرح انہوں نے فانی دنیا کی زندگی کو جو ہے دولت کی عوض جنت میں رہنے والی چیز کو خرید لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وعدہ جو تھا تورات اور انجیل میں بھی لیا گیا تھا، اور ایسے مسلمانوں کی یہ شناخت بتائی گئی تھی کہ وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہتے ہیں، اور شریعت کی حدود سے کبھی بھی تجاوز نہیں کرتے۔ اور ساتھ ہی اس رکوع میں ان مہاجرین و انصار کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے جنہوں نے نہایت ہی نازل وقتوں میں اسلام کی خدمات کی ہیں۔ ان کے لیے رحمت الہی مقدر ہو جانے کا اعلان ہے۔ اور پھر آخر میں ان 3 مفلسین مسلمان کا بھی تذکرہ ہے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، حالانکہ انہیں جو ہے شریک ہونا تھا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی شرکت جو ہے وہ صرف ایک سستی یا کاہلی کی وجہ سے غلطی تھی۔ اس پر انہوں نے بہت سچے دل سے اللہ رب العزت سے توبہ کی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے اعلان فرمایا کہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ پھر اللہ ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آئے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا بڑا ہی رحیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے اوصاف ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو مشرکین ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا جو ہے جائز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یہاں پر یہ تفصیل بھی ہے کہ یہ شاید سوال ہم کل بھی ہوا تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آیت کا شان نزول اس طریقے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اگرچہ آپ کی بڑی امداد کی تھی، لیکن انہوں نے آخری وقت تک اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ترغیب دی کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، مگر اس وقت ابو جہل وغیرہ کی مخالفت اور جو دوسرے ان کے لوگ تھے ان کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ اس پر یہ آیات جو ہے نازل ہوئی اور اس میں آپ کو استغفار کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اور یہاں پر یہ بھی بات آتی ہے کہ بعض مسلمانوں نے بھی اپنے مشرک باپ داداؤں کے لیے استغفار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا اور کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا، اس لیے ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان پر یہ آیات نازل ہوئی تھی جس میں واضح طور پہ بتا دیا کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اس کے بارے میں علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ کوئی کسی کے رشتہ دار وغیرہ کوئی کافر یا اس طرح کے راستے پہ گامزن ہوتا ہے جو نان مسلم ہوتا ہے تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتا ہے، البتہ ان کے مرنے کے بعد دعائے مغفرت کرنا کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کرتا۔ یہ ایک اعتراض تھا اور اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے سب کے سامنے راستے رکھے ہیں، وہ جس کو چاہے جیسا راستہ چاہے اختیار کرے، کھلی واضح دلائل کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے یہاں پر وہی بات آ گئی کہ غزوہ تبوک میں جو یہ مسلمان شرکت نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے منافقین کی طرح جو ہے غلط بہانے نہیں بنائے تھے اور اپنے بے وجہ کے عذر پیش نہیں کیے تھے، بلکہ جو بات صحیح تھی اس کو بالکل سچائی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا تھا، اور یہی وہ سچائی تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں وحی نازل فرما کر ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس کے ساتھ ہی 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر خطاب مومنین کے ساتھ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سچے لوگوں کی رفاقت، ان کا ساتھ کس قدر زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو اس رکوع میں مسلمانوں کو تقوی اور صداقت کی جو ہے تعلیم دی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہاں پر جہاد سے ابھارا بھی گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اس راہ میں بھوک پیاس کا برداشت کرنا خود ایک نیکی ہے، اور جہاد کے لیے جو بھی تم خرچ کرتے ہو یہ بھی ایک نیکی ہے اور قابل قدر نیکی ہے۔
آخر میں یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دین پھیلانے کے لیے شریعت کا علم حاصل کرنا اور دوسروں کو علم سکھانا کے لیے ضروری ہے کہ ایک جماعت ایسی ہو جو اپنے آپ کو دینی علوم کے لیے وقف کر کے رکھے۔ یہاں پر یہ بات ہے کہ اگرچہ اعمال انسان جہاد وغیرہ کی صورت میں اس وقت بہت زیادہ تھی، اور یہ جو غزوہ تبوک پیش آیا تھا یہ خاص ضرورت کے وقت پیش آیا تھا، جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں کو نکل کھڑے ہونے کا حکم تھا، لیکن عام حالات میں مسلمانوں کو تقسیم کار پر عمل کرنا چاہیے جب تک امیر کی طرف سے کوئی جہاد میں شرکت کرنے کا حکم نہ ہو۔ جہاد فرض کفایہ ہے، ہاں اگر ہر بڑی جماعت میں سے کچھ لوگ جہاد کے لیے چلے جائیں تو یہ سب کی طرف سے فرض کفایہ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاد امت کی ایک ضرورت ہے۔ اسی طرح علم دین حاصل کرنا بھی امت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اگر سب لوگ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں گے تو علم دین کی درس و تدریس کا فریضہ پھر کون انجام دے گا؟ لہٰذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ جہاد پر نہیں جا سکیں وہ اپنے شہروں میں رہ کر جو ہے علم دین کا کام کریں۔ اور اس کے علم دین کے بارے میں احادیث میں بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں، یہاں تک کہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک فقیہ جو ہے 1000 عابدوں کے اوپر بھاری ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں 2 لوگ جماعتیں تھیں، ایک علم دین جو ہے سیکھ رہی تھی اور دوسری جماعت جو ہے عبادت میں مشغول تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت کی تعریف فرمائی جو علم دین سیکھنے میں مشغول تھی۔ تو فقہ کا ایک مسئلہ سیکھنا یہ 1000 عبادتوں سے 1000 نفلوں سے بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ہی 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر دوبارہ جو ہے جہاد کا تذکرہ ہے، اور یہاں پر اسلام کی سربلندی کرنے کے لیے تن من کی جو ہے بازی لگا دینے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور اس عمل کے درجات بتائے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی منافقین کے کچھ حالات بھی بتائے گئے ہیں، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے رحمت للعالمین تھے، خصوصاً ان کی قلبی تڑپ کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے جو وہ اپنی امت کے لیے کرتے تھے۔ تو یہاں پر 2 صفات ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کی ہیں، اور وہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر عطا فرمائی ہیں، جیسے کہ آیت کے اندر ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لفظ رؤوف اور رحیم یہ اللہ رب العزت کی خاص صفات ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا، کیونکہ امت کے لیے ان کا جس طریقے سے رونا تھا، پریشان ہونا تھا، امت کی فکر ہونا تھا، تو یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلبی طور پر امت کے لیے ایک تڑپ رکھتے تھے۔ تو یہاں پر اس بات کا ذکر ہے، اور منافقین کے لیے بار بار ذلت اور رسوائی کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ جو آیت ہے اس سورت کی آخری آیت ہے، اور اکابرین کا اس کے بارے میں آتے ہیں کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جو شخص اس کو 7 مرتبہ صبح یا شام پڑھے، اگر اس کو کوئی غم ہوگا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو دور کریں گے۔ یا اکابرین کا ایک اس کے اندر بات ہے، اور اگر کوئی اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ آگے سورۃ یونس شروع ہو رہی ہے۔ سورہ یونس کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اس میں اشارتاً حضرت یونس علیہ السلام کا نام ایک علامت کے طور پر آیا ہے، تو اس وجہ سے سورت کا نام سورہ یونس ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو اس سورت کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکی دور کے آخر اوائل میں جو ہے یہ نازل ہوئی تھی۔ مضامین کو اگر دیکھیں تو اس صورت میں حسب ذیل مضامین ہیں کہ جیسے کہ تعصب اور تنگ نظری سے بلند ہو کر سوچنے سمجھنے والوں کے لیے توحید اور آخرت سے متعلق دلائل دیے گئے ہیں، قیامت اور اس کی ہولناکیوں کی خبر دی گئی ہے تاکہ انسان جو ہے ہوشیار ہو جائے اور اپنا عمل جو ہے درست کر لے۔ اس کے ساتھ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دنیاوی زندگی دراصل ایک امتحان کی زندگی ہے، اور امتحان کے لیے ایک مخصوص مہلت ہوتی ہے، اور موت آنے تک وہ مہلت جو ہے رہتی، اس کے بعد پھر موقع برقرار نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی چند جہالتوں کا اور ضلالتوں کا اس کے اندر جو ہے اشارہ ہے، اور اسے بتایا گیا ہے کہ ان سے اجتناب ضروری ہے۔ یہاں پر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق شبہات اور اعتراضات کے جواب ہیں۔
اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ مختصر طور پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ منکرین اور جو اعتراض کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ کر رہے تھے وہ اس سے ملتا جلتا ہے۔ جو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے منکرین بھی یہ سب معاملہ کر چکے تھے، لہٰذا وہ جو اپنا انجام دیکھ چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرنے والوں کا بھی وہی انجام ہوگا۔ نہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی بے بسی اور کمزوری سے یہ سمجھنا کہ صورتحال ہمیشہ یہی رہے گی، یہ غلط ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ معدود تھے، چند تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم غلامی میں جکڑی اور پسی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مخالفین کے لحاظ سے ظاہری مادی حیثیت سے بے بس اور کمزور تھے، لیکن اس کے باوجود جس طاقت نے ان انبیاء اور ان کے ساتھی کی مدد کی، آخرکار انہی کامیابی عطا بھی ہوئی، اور وہی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی پشت کرتی ہے۔ غرض یہ کہ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں وہ اسی نقطۂ نظر کے تحت ہے جس کا ذکر انشاءاللہ اس صورت کے اندر ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے ایک طویل عرصے تک اپنی امت کو جو ہے دعوت دیتے رہے، سب سے زیادہ جو ہے انہوں نے اپنی ایک طویل وقت گزارا تبلیغ کے لیے، لیکن ان کے جو متبعین تھے وہ بہت تھوڑے تھے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت بھی فرمائی، ان کے جو مددگار تھے اس وقت کے مومنین تھے ان کی مدد بھی فرمائی۔ آگے پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ یونس کا، اور آیات جو ہے اس طریقے سے آپ کے سامنے ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہاں پر یہ بھی حروف مقطعات سے ہی شروع ہو رہی ہے سورت، اور اس رکوع میں سب سے پہلے تو ایمان اور عمل صالح کی ترغیب دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان کو اختیار کرنے والوں کو خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ پھر کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو سامنے لانے والی دلائل ہیں توحید پر قائم کی گئی ہیں کہ یہ عظیم کائنات اور اس کا یہ جو نظام ہے بلا کسی مدبر اور حکیم کی کس طریقے سے یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اسی ہستی کی عبادت کرے جس کی حکمت اور تدبر سے یہ کارخانے عالم چل رہا ہے۔ ساتھ ہی قیامت پر دلیل بتائی گئی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی حکمت اور مصلحت کی بنا پر جو ہے مبنی ہے، تو کیا انسان جس کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو کیا وہ بلا مقصد ہی یوں پیدا کر دیا گیا ہے؟ اور اگر اس کی تخلیق کا کوئی مقصد ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہر انسان جو ہے اسی حساب کتاب سے جو ہے چلے اور اپنی پیدائش کے مقاصد کو سمجھے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کو دنیا پرستی نے خدا اور قیامت سے غافل کر دیا ہے، ان کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ان مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے جو ایمان لے کر آئے اور ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کیا ہے۔ آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر آیات اس طریقے سے ہیں کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اس رکوع میں سب سے پہلے تو یہ سنت اللہ کی بتائی گئی ہے کہ لوگوں کے انکار اور سرکشی پر اللہ کی گرفت فوراً نہیں ہوتی بلکہ مہلت دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی حالت کو سدھارنا چاہیں تو سدھار لیں۔ پھر انسان کے ناشکرے ہونے کی نوعیت بتائی گئی ہے کہ جب اس پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، اور اللہ اس کی مصیبت کو جب دور کر دیتا ہے تو وہ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے، گویا کہ کبھی اس پہ کوئی سختی، کوئی برداشت، کوئی پریشانی آئی ہی نہیں ہو۔ اسی طریقے سے حضرت یہ بھی ہے کہ گزشتہ قوموں کے جو احوال بتائے گئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلا کر جو بغاوت کی ہے، اس کا انجام کیا ہوا؟ تباہ کاریاں ہی ہوئی ہیں، جس کی بار بار قرآن کریم میں متعدد جو ہے مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن کو بدلنے کا جو مطالبہ کر رہے ہیں، قرآن کی آیات ان کے لیے ایک چیلنج بھی ہے، اور ان کا یہ جو ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ شفاعت باطلہ کا، جس کے ہم نے بارے میں پہلے بھی پڑھا کہ یہ جو ان کے معبود ہیں یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہماری سفارش کر دیں گے، یہ اللہ سے تقرب کریں گے، تو یہ صرف ان کا من گھڑت عقیدہ ہے، تو اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی بھی واضح دلائل نہیں ہے۔
پھر ان کی وہی باتیں کفار کی، مشرکین مکہ کی، ان کے فرمائشی معجزات کا مطالبہ دکھانے کی، تو اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ قرآن کریم تو بذات خود ایک معجزہ ہے، بس تمہارا اس پہ غور و تدبر نہیں ہے، یا تمہارا ماننا کس وجہ سے نہیں ہے۔ عرب بہت اچھے سے جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی 40 سال زندگی کس طرح سے تھی۔ نہ انہوں نے کبھی کوئی کتاب پڑھی، نہ انہوں نے کبھی کسی کی شاگردگی اختیار کی۔ اچانک ایک شخص جو ہے ایک عظیم کلام اگر بتا رہا ہے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی صداقت ہوگی، لیکن ان چیزوں سے قطع نظر وہ فرمائشی معجزات دکھانے کا مطالبہ کرتے رہے، تو ان آیات میں اسی بات کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ یونس کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ ان آیات کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے، اور انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بعد میں ہم اس کو جو ہے رحمت کا مزہ بھی چھپاتے ہیں، تو ذرا سی دیر کے لیے ہماری نشانیوں کے بارے کے اندر جو ہے وہ غور و فکر تدبر کرے۔ اس رکوع میں دیکھا جائے تو رحمت خدا بندی اور اس کے مقابلے میں انسانوں کی جو ناشکری ہے، سرکشی ہے، انسان کی احسان فراموشی ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر دنیا کی چند روزہ زندگی اور اس کے اسباب کی بے ثباتی کا نقشہ بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ میں مثال کے ذریعے انسان کی ذہنیت بتائی گئی ہے کہ مصیبت کے وقت تو اسے خدا یاد آتا ہے، لیکن جب وہ ٹل جاتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے اور دوبارہ سرکشی میں لگ جاتا ہے۔ پھر ساتھ ہی جو ہے حشر کا بیان ہے، اور جنتی اور دوستیوں کے جو کچھ ملنے والا ہے اس کا ذکر بھی اس رکوع کے اندر ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بات ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ ایک کھیتی کی طرح ہے کہ جیسا عمل کرو گے ویسے ہی تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ دنیا میں نیک عمل کرو گے تو وہ تمہارے لیے آگے جا کے آخرت میں ایک اچھا ذخیرہ ہوگی، اگر تم برائی کرو گے تو تمہیں عمل ویسے ہی ملے گا۔ یہاں پر مشرکین اور ان کے معبودوں کو یہ جواب بھی دیا گیا ہے، جیسے کہ روز قیامت کے دن وہ اپنے معبودوں کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر ڈالیں گے کہ ہمیں انہوں نے گمراہ کیا، اور مختلف احوال ان کے مختلف صورتوں میں بتائے گئے ہیں۔ تو یہاں بتا دیے گئے ان کے معبود کسی بھی قسم کا جو ہے ان کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود ان کے ہاتھ کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، تو ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورہ یونس کا چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے یہاں پر وہ اپنی نشانیوں کو اس طریقے سے بیان کیا کہ انسان کو سوچنے پر یہ مجبور ہو جائے کہ انسان کی جسمانی تربیت اور اس کی پرورش کے لیے جو سامان اللہ رب العزت نے فراہم کر رکھے ہیں، ان میں سے چند ایک کو پیش کیا ہے۔ اگر مشرکین سے پوچھا جائے کہ یہ سارے سامان کس نے پیدا کیے ہیں تو وہ بھی یہی کہیں گے خدا نے کیے ہیں، تو پھر وہی خدا اس کا مستحق بھی ہے کہ اس کی عبادت بھی کی جائے۔ پھر ہدایت ربانی اور قرآن کریم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہدایت اور صراط مستقیم کی رہنمائی کا وہ کون سا سامان ہے جو مشرکین کے دیوتا فراہم کرتے ہیں، یعنی کہ ان سے پہلے تو اللہ رب العزت نے اپنی تمام جو بڑی نشانیاں ہیں ان کے سامنے بیان کی کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو کس نے پیدا کیا، تو انکار وہ اس بات سے کبھی نہیں کرتے تھے کہ اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ اب جب انکار نہیں کر رہے تو اللہ رب العزت ان سے خود سوال کر رہا ہے کہ تم ان کا اقرار کر رہے ہو تو کیا جو معبود جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کی پوجا کر رہے ہو، کیا ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے جو وہ تمہارے معبود بنا سکیں؟ تو یہ وہ سوال تھا جس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، اور ہوتا بھی کیسے، کیونکہ وہ اس بات کی حقیقت کو جانتے تھے کہ یہ چیزیں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا، کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ نہیں فراہم کر سکتے تو پھر قرآن سے اعراض کیوں کیا جا رہا ہے جو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ اگر مشرکین صرف اپنے ایک اندازے سے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، کوئی ٹھوس اور روشن حقیقت ان کے مقابلے میں نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو نہیں مان رہے؟ اور پھر ان کو چیلنج کیا گیا، قرآن کریم کا ایک کھلا چیلنج ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں مانتے تو جاؤ قرآن جیسی ایک صورت لے کر آؤ، اور اس کے ساتھ اپنے جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی شامل کر لو، یعنی اگر تم سے کام اکیلا نہیں ہو رہا تو جن دیوتاؤں کو، جن معبودوں کو، یا جن لوگوں کی تم پیروی کر رہے ہو ان سب کو بھی ساتھ ملا کر اس جیسی ایک صورت لے آؤ، کیونکہ
قرآن اللہ کا اگر کلام نہیں ہے بلکہ انسانوں کی کوشش کا کوئی نتیجہ ہے، جیسے کہ تم کہہ رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ خود دھڑا ہے، تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے کر آؤ۔ یہ قرآن کریم کا ایک واضح چیلنج ہے جس کو رہتی دنیا تک کوئی بھی شخص، کوئی بھی ہستی پوری نہیں کر سکتی۔ اور یہاں پر وہی بات ہے کہ جو ایمان لے کر نہیں آتے وہ مفسدین میں سے ہیں، جیسے کہ آیت میں ہے کہ من لا یؤمن بہ وربک اعلم بالمفسدین۔ اس کے ساتھ ہی سورہ یونس کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں۔ مضامین یہ ہے کہ اس رکوع میں لوگوں کی ہٹ دھرمی کی روش بیان ہوئی ہے کہ وہ راہ ہدایت دیکھ لینے کے بعد بھی مضبوط سے مضبوط دلیلیں بھی سامنے آ جانے کے باوجود ایمان نہیں لاتے اور حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایسے لوگ حشر کے دن یہ خیال کریں گے کہ دنیا ایک آدھ گھنٹے رہے ہوں گے، ایسے لوگوں کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اور پھر یہ بتایا کہ عروج اور زوال کا بھی قانون قدرت ہے، جس طرح دوسری چیزوں کے لیے مقررہ ایک ضابطہ ہے، اس لیے جو قوم جو سرگرمی جاری رکھتی ہے ان کو بھی زوال کے منہ تک لے کے جانے والی اور ایک میعاد تک مقرر ہے۔ جب وہ وقت ان پر آ پہنچے گا تو اس قوم کو بھی تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، وہ تباہ ہو کر ہی رہتی ہے۔ آگے چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے اور آیتیں اس طریقے سے آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے، اور ساتھ میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اس دن انسانوں کی بے بسی اور بے بسی کا جو حال ہوگا وہ کیا ہوگا۔ ساری دنیا کو بدل دے کر رکھ دے گا، عذاب ٹل جائے گا، لیکن یہ چاہیں گے بھی تو لیکن عذاب ان سے نہیں ٹلے گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم جو ہے انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، یہ نصیحت ہے اور اخلاقی بیماریوں سے شفا دینے والا نسخہ ہے۔ اگر اس پر عمل کر کے قیامت کے دن جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے، تو چاہیے کہ اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھے، کیونکہ ان لوگوں کی ایک یہ عادت بھی تھی مشرکین کی کہ اللہ رب العزت کی بہت ساری حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا تھا، اور بہت ساری جو ہے حرام چیزیں تھیں ان کو اپنے لیے حلال سمجھتے تھے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا کہ حلال اور حرام کو جو اختیار ہے وہ تمہارا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کا ہے، لہذا تم اپنی طرف سے ان چیزوں کو اپنے لیے حلال نہیں بناؤ۔ آگے 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور اس کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہر ایک کا ایک عمل ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اور بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ رب العزت سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر یہاں پر اللہ کے ولی، اللہ کے دوستوں کا بیان ہے کہ ان کی صفات کیا ہوتی ہیں، یہ کون ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ انہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ وہ ایمان پر جمے رہتے تھے۔ وہ کیسے جمے رہتے تھے کہ تقوی ان کا شعار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ میں یہ تسلی بھی دی گئی ہے کہ آپ دشمنوں کی جو سرگرمیاں ہیں ان سے نہ گھبرائیں، اللہ ان کا جو زور ہے وہ توڑ کر رکھ دے گا۔ اور پھر مشرکین کی جو ہے شرک کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور اس زمن میں ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو خدا کے لیے بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ اللہ رب العزت کو جو ہے اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو صرف انسانوں کی ہے، نہ کہ قرآن کریم میں جو اللہ رب العزت کی صفات ہے اور اللہ تو خالق ہے۔ تو ان باتوں کا اس رکوع کے اندر تذکرہ ہے۔ آگے 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے تو اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کا پیغام کا جواب انکار اور سرکشی کے ساتھ دیا گیا تو نتیجہ تباہی اور ہلاکت کے ساتھ ہوا۔ پھر بعض دوسرے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے ساتھ ان کی قوموں نے جو رویہ رکھا تھا، اس کے نتیجے میں جو ہلاکت اور جو عذاب ان کے اوپر نازل ہوا، اس کا بیان ہے۔ پھر مثال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، اور ان جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ ہوا تھا اس کا بیان کرتے ہوئے یہی فرمایا وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، کہ اللہ اپنے حکم سے حق کو حق کر کے دکھاتا ہے اگرچہ مجرموں کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔
یہاں پر یہ تمام واقعات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور مقصد اس سے یہی ہے جو ہم نے مضامین میں پڑھا کہ عبرت حاصل کرے یہ قوم بھی۔ آگے اس صورت کا 9واں رکوع ہے، اور 9واں رکوع بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے متعلق ہے، اور یہاں پر فرعون کا بھی ذکر ہے، اور اس وقت کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے جب فرعون نے غرق ہوتے ہوئے کہا تھا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہو، اور اسے جواب ملا تھا اب ہوش آیا ہے، پہلے تو ساری زندگی سرکشی اور انکار میں بسر کی ہے، تو آل آنا وقد عصیت قبل، کہ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تیرے بعد کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ عبرت کا نشان بن کر رہیں۔ اور ساتھ میں یہاں پر یہ تعلیم بھی ہے کہ موت کے وقت جو ہے دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ جتنا بھی واقعہ ہے اس میں دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کے ساتھ جو ان کے لوگ تھے اس وقت اس میں چند نوجوان ہی تھے جو آپ پر ایمان لے کر آئے تھے، اور یہاں پر یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ سبقت لے جانے والوں میں اکثر جو ہے وہ نوجوان ہی سبقت لے کر آتے ہیں۔ پھر یہاں پر جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قوم نے بڑا جو ہے پریشان کیا آل فرعون کے لیے، ان کی بددعا کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی فرعون کا جو عبرتناک انجام ہے اس بات کا ذکر ہے کہ اس کی لاش کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بنا دیا، کہ اس اپنی چیزوں کے اوپر، اپنے پاور کے اوپر بہت زیادہ غرور تھا، بہت تکبر تھا، تو اللہ رب العزت کو یہ سب مٹانے میں جو ہے ذرا بھی وقت نہیں لگتا۔ اس کے ساتھ ہی سورہ یونس کا 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور آیات آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس رکوع میں بنی اسرائیل پر جو اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں نازل کی تھی ان کا بیان ہے، اور پھر بتایا گیا ہے کہ حق سامنے آنے کے باوجود ان کی مخالفت کا تذکرہ ہے۔ پھر قوم یونس کا تذکرہ ہے اور بتایا کہ اس قوم نے جب عذاب الہی کو آتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ لیا تو بدحواس ہو گئی اور فوراً ایمان لے کر آ گئی۔ اللہ نے خاص طور پر ان کے ساتھ یہ رعایت کی کہ عذاب کو ٹال دیا، ورنہ موت کے وقت یا عذاب کے جو ہے آنے کے بعد قبولیت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ استثناء جو تھا وہ صرف قوم یونس کے ساتھ تھا، اس لیے یہ نہیں سمجھا جائے کہ اللہ کا عذاب جب آن پڑتا ہے تو قوم یونس کی طرح توبہ کر لیں گے تو ایمان لے آئیں گے اور عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت جو بھی توبہ کرتا ہے تباہی آنے کے بعد یا عذاب دیکھنے کے بعد تو وہ ایمان، وہ توبہ بے فائدہ ہوتی ہے۔ تو یہ صرف حضرت جو ہے قوم یونس کی جو ہے ایک ساتھ اللہ نے ان کے ساتھ ایک مراحت ان کو دی تھی، تو اس بات پہ یہاں پر تذکرہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایمان لے کر آنے پر مجبور نہیں کرتا، ورنہ اللہ چاہتا تو ایک فرد بھی اس دنیا کے اندر کافر و مشرک نہیں ہوتا۔ یہاں پر اس رکوع کے اندر جان بوجھ کر جو حق سے اختلاف کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی یہ آیات بڑے ناراضگی کا اظہار کر رہی ہیں، اسی بات کا تذکرہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر قوم یونس کی جو ایک مثال دی گئی ہے، ان کی توبہ سے جو عذاب ٹل گیا تھا، اس بات کو ہم نے پڑھا، اور یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ ایمان جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہی ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کا آخری رکوع ہے جو کہ 11واں رکوع ہے۔ یہاں پر مومنین سے خطاب ہے۔ سب سے پہلے تو امت مسلمہ کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اسے چاہیے کہ دین پر جمی رہے، ہر طرف سے یکسو ہو کر خدا ہی کی فرمانبرداری کرے، اور ساتھ ہی شرک اور مشرکین کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا، کہ ناکامیاں اور حسرتیں ان کا مقدر ہوں گی۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اسلام لانے اور اسلامی زندگی گزارنے سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ اللہ اور رسول پر کوئی احسان کر رہا ہے، یہ اسی کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اگر اسلام سے جو ہے قطع نظر ہو کے اپنی زندگی گزارے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اس کے ساتھ جو ہے سورہ ہود کی صرف چند آیات ہی اس پارے کے اندر ہیں جو کہ تقریباً 5 آیات ہیں، اور یہاں پر جو ہے اس کی وجہ تسمیہ، اور وجہ تسمیہ اس کی یہی ہے کہ اس میں قوم عاد اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت حود علیہ السلام کے اسلام کا جو ہے تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس کو بیان کیا گیا۔ زمانۂ نزول کے اعتبار سے تقریباً یہ بھی اسی دور میں نازل ہوئی ہے جب سورہ یونس جو ہے نازل ہوئی تھی۔ مضامین کے اعتبار سے اگر ہم سورت کو دیکھیں
تو اس میں بھی وہی مضامین ہے جو تقریباً سورہ یونس میں تھے، مگر تنبیہ کا انداز جو ہے اس صورت کے اندر ذرا سخت ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ سورہ یونس میں جو واقعات تھے وہ مختصر طور پر تھے، اب یہاں پر جو ہے ان واقعات کو ذرا تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یہ فرمائش کہ دنیاوی زندگی پر اترا کر جن قوموں نے اپنے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرایا تو ان کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوا، تاریخی انجام ہوا۔ یہاں پر یہ بھی تنبیہ کی گئی ہے مضامین میں کہ عذاب میں جو تاخیر ہوتی ہے وہ دراصل تاخیر نہیں ہوتی، وہ اللہ رب العزت کی مہلت ہوتی ہے جو اپنے فضل سے وہ عطا کرتا ہے۔ اگر اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو ان کے اوپر بھی عذاب آ جائے۔ ساتھ ہی صورت میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب مدین اور قوم فرعون کے جو قصے بیان ہوئے ہیں، اور قوم یونس کے قصے جو ہے دوبارہ بیان ہوئے ہیں، اور یہ کہ خدا جب فیصلے پر آتا ہے تو بالکل جو ہے جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو قطع نظر کسی بھی چیز سے فیصلہ کرتا ہے، کوئی رعایت نہیں کرتا، اور اس وقت وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا عزیز ہے۔ رحمت صرف اسی کے حصے میں آتی ہے جو راہ راست پر آ جائے، ورنہ عذاب الہی سے جو ہے کوئی بھی رسول جو ہے نہیں بچا سکتا۔ اس کے ساتھ اس مضامین میں یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی روشن کتاب ہے، ہدایت کی ہونے کا تذکرہ ہے، توحید کے دلائل ہے، اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کی تعلیم ہے، اور قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جو قرآن پر عمل کرے گا، توبہ استغفار کرے گا تو قیامت میں اس کے لیے اچھا انعام ہوگا، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ رب کا عذاب اس کو سخت پکڑ میں لے لے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا جو پہلا رکوع جس کی چند آیات اس پارے کے اندر ملاحظہ ہیں، اور اس کا مکمل رکوع کا انشاءاللہ کل احاطہ کریں گے۔ اس رکوع میں جو ہے یہ بھی حروف مقطعات سے ہی شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر خدا کے رزاق ہونے کا تذکرہ ہے، اور بتایا گیا کہ زمین کا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق کا سامان خدا نہ کرتا ہو اور اس کا ذمہ دار ہے۔ پھر خدا ہر جاندار کے جائے قیام اور اس کی جائے موت سب چیزوں سے واقف ہے، اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ عام طور پر معاشی حالات سے مجبور ہو کر انسان حق کا جو ہے راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اگر اسے خدا کی جو ہے راضی ہونے پر یقین ہو اور توکل ہو تو پھر اس کو بالکل بھی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، اور حق سے وابستہ رہے اور حق کی دعوت اور تبلیغ کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ اور ساتھ ہی میں یہ دعوت ہے قرآن کریم کی، اور پھر ان لوگوں کے لیے سخت وعید سنائی گئی ہے جو آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس صورت اور اس مضامین کو ہم کل کے پارے کے اندر جو ہے ضرور احاطہ کریں گے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ یہیں تک تھا۔ یہاں تک اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی طالبات، اگر آپ کا آج کے درس سے متعلق کوئی سوال ہے، کسی خلاصے کوئی نکات ہے تو آپ کا سوال ضرور کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے انشاءاللہ یہاں آج کے جو مضامین ہم نے پڑھے ہیں اس میں دوبارہ دعوت و تبلیغ کی بات آ رہی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ انشاءاللہ ہم لوگ ماہ رمضان میں اللہ کے فضل سے داخل ہو جائیں گے، اور اب تک ہم نے جن چیزوں کا خلاصہ یا جن باتوں کو ہم نے دیکھا ان کو عملی طور پر ہم نے زندگی میں بھی لے کر آنا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم نے صرف اس رمضان اپنا وقت جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لگانا ہے، یہ سوچ کر کہ آنے والا رمضان معلوم نہیں کہ ہم میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ صرف ہم نے نیکی خود نہیں کرنی بلکہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اس میں شامل کرنا ہے، اور شامل اس طور پہ کرنا ہے کہ جس طرح ہم خود یہاں پر قرآن کریم کو سمجھ رہے ہیں، اس کے مضامین کو دیکھ رہے ہیں، تو جس طرح خواتین کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہے، اسی طریقے سے جو ہمارے گھر کے مرد حضرات ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے باپ ہیں، ہمارے جو آپ میں سے خواتین شادی شدہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، تو ہم نے اپنی اولادوں کو بھی اس طرف لے کر آنا ہے۔ جس طرح ہمیں یہ فکر ہے کہ ہم نے رمضان میں قرآن کریم سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، تو یہ فکر ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے بھی ہونی چاہیے۔
دوسری بات رمضان المبارک کے حوالے سے کل ایک طالبہ نے بھی سوال کیا تھا کہ ہم کیسے اس کو جو ہے کیسے گزاریں. تو خواتین کی بحیثیت ذمہ داری اس میں ذرا زیادہ ہوتی ہے کہ انہیں گھر کو بھی مینیج کرنا ہے اور عبادات اور دوسری چیزوں میں بھی اپنے آپ کو لگانا ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ رب العزت سے خوب دعا کریں اور اپنی جو بھی آپ خدمات کر رہی ہیں اپنے گھر والوں کے لیے اس کو صرف خدمت کے طور پہ نہ لیں بلکہ اپنی نیت اگر آپ اس طور پہ کریں گے کہ جو بھی میں یہ کام کر رہی ہوں جو بھی میں خدمت کا کام کر رہی ہوں اپنے گھر والوں کے لیے چاہے وہ روزہ ہے افطار ہے یا دیگر آپ کی اپنی گھریلو ذمہ داریاں ہیں یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں تو آپ کا ہر عمل شہری بنانے سے لے کر افطاری بنانے تک وہ آپ کا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا آپ کی نیت کے مطابق تو وہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا. یہ کام انشاءاللہ کرنا ہے. دوسرا مقصد کہ رمضان المبارک صرف کھانے پینے یا اپنے دسترخوان سجانے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے 3 اشروں کے اندر بانٹ دیا ہے. پہلا اشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا اللہ کی جو ہے جہنم سے پناہ مانگنے کا. تو اس کے ہر لمحات کو قیمتی بنائیے. تو آج کا جو ہے یہ ٹاپک سے ذرا ہٹ کے بات ہو گئی ہے لیکن ایک طالبہ کا یہ سوال تھا اور ان کا میسج آیا ہوا تھا تو سوچا کہ یہی جواب دے دیں کیونکہ سوال بعض دفعہ ایک کا ہوتا ہے لیکن فائدہ اس سے سب کا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا بڑے حضرات کے لیے درس قرآن کا جو ہے سلسلہ ہمارے دا ریوائول کی طرف سے شروع ہے. تو آپ سب کوشش کریں کہ اپنے گھر کے مرد حضرات جو آپ کے بھائی بیٹے یا جن تک آپ کے پیغام پہنچا سکتی ہیں ان کو بھی قرآن سے ضرور جوڑیں اور اس چیز کا مذاق عملی طور پر بنے کہ نیکی خود بھی کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم نے اس میں جو ہے اپنے گھر والوں کو بھی شامل کرنا ہے. ایک دائی کا کردار ادا کرنا ہے. جی اگر آج کے سیشن کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو ہم اس نشست کو ختم کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ لوگ گروپ میں جو ہے بھیج دیں انشاءاللہ گروپ 1 گھنٹے کے لیے اوپن کیا جائے گا. ٹھیک ہے ہم اس نشست کو آج کے سیشن کو برخاست کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ رب العزت ہمارے ملک کو جہاں بھی کئی مسلمان آباد ہیں ان کی حفاظت فرمائے اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش زلزلے ہیں اس سے ہر ایک کو جانی طور پر مالی طور پر محفوظ و معمون فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.